جزاک اللہ برادر محمد شیخ. اب ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں. اس کا فارمیٹ میں آپ کو سمجھا دوں کہ پہلے ہم خواتین کی جانب سے سوالات لیں گے اور اس کے بعد ہم مرد حضرات کی طرف سے سوالات لیں گے. ہمارے کوآرڈینیٹر آپ کے پاس مائک لا کے دیں گے. آپ اپنا وضاحت کے ساتھ سوال کریں اور برادر محمد شیخ اس کا جواب دیں گے. لیکن سوال جو ہو آپ کا آج کے موضوع سے متعلق ہو، یعنی قرآن کیا کہتا ہے یہود اور نصارہ کے بارے میں. موضوع کے علاوہ براہ کرم چونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، ارریلیونٹ سوال نہ کریں. شکریہ. اب میں دعوت دوں گا برادر محمد شیخ کو کہ وہ آئیں اور سوالات کے جواب دیں، اور پہلا سوال ہم خواتین کی طرف سے لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم. میں مسز جاوید بات کر رہی جی ہوں. جی. میرا سوال آپ کے موضوع کے مطابق ہے کہ بائبل کے مطابق آج کے زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں کے کیا عقائد ہیں؟ آج کل جو اگر آپ ان سے لیں گے بائبل سے، اگر آپ ان کے بائبل سے عقائد پوچھیں گے، بائبل سے، کہ ابھی تو ہم نے آیتیں دیکھی، قرآن کی آیتیں دیکھی، ان سے ہمیں عقائد پہ چلے گا قرآن مجید میں کیا ہود اور نصارہ کے کیا بیلیفس ہیں. اب اگر ہم بائبل میں جا کے دیکھتے ہیں تو میں آپ کو کچھ ریفرنسز لکھا ہوں، آپ ضرور لکھ لیں. بہت امپورٹنٹ ریفرنسز ہیں جو آپ کے کام آئیں گے. جو یہ سب جوز جیروسلم میں جوز رہتے ہیں اور جو یہ کرسچنز ہیں دنیا میں، ان کے عقائد بائبل میں کیا لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ لوگ ریفرنسز ضرور لکھ لیں کیونکہ بڑے امپورٹنٹ ریفرنسز ہیں. ایک تو ہے لیویٹیکس کہتے ہیں اردو میں احبار، انگریزی میں لیویٹیکس، اردو میں احبار. 19 لیویٹیکس اور 27 اس کی ورس نمبر. اس میں لکھا ہے داڑھی کے کونوں کو نہ کاٹنا. داڑھی لمبی ہو، اس کے جو کونے ہوتے ہیں آپ نہ کاٹیں. یہ عقائد ہے بائبل میں. ہاں لیویٹک نہیں صحیح ہے، لیویٹیکس انگلش میں لیویٹس، اس کو سمجھ لیں چیپٹر سمجھ لیں. 19 چیپٹر اور ورس نمبر ہے 27. اور اس میں اب آپ نے جو داڑھی جو رکھی ہوئی ہے چھوٹی، کاٹی ہوئی نا داڑھی آپ نے یوں کر کے ایسے، تو یہودی جو ہے وہ کبھی بھی داڑھی نہیں کاٹتا. وہ یہاں جیسے داڑھی لٹک رہی نا یہاں، تو یہاں کینچی نہیں چلائے گا، اس کو منع ہے. یہاں لکھا ہوا ہے داڑھی کے کونوں کو نہ کاٹے. وہ یہ میں پوائنٹس دے رہا ہوں، آپ پوری بائبل ورسز پڑھ لے جا کے. دوسرا ہے ایکسوڈس اس کا نمبر ہے خروج 29 اس کا چیپٹر نمبر ہے، اور 6 to 9 6 سے 9 ورس. سر پر پگڑی باندھنا، یہ بائبل ان کے عقائد نہیں ہے کہ داڑھی کے کون. یہودیوں کو اور عیسائیوں کے عقائد یہ ہے کہ وہ داڑھی کبھی نہ کاٹے. آپ داڑھی کاٹے بیٹھے ہوئے آپ یہودی نہیں ہیں. اور یہ لمبی داڑھی یعنی اسے کونے ہوتے ہیں نا، کونے بھی نہیں کاٹ سکتے آپ. اور سر پہ ضروری ہے ٹوپی ہے، پگڑی باندھنا. اور عورت جو ہے بغیر سر کے، یہ لکھے جینیسس 24:65، اور اس میں لکھا ہے عورت کے سر پہ پردہ ہونا چاہیے، سر کا پردہ. عورت بغیر سر کے پردے کے نہیں ہونی چاہیے. میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ کرسچن جو ہے ان کی عورت بائبل کے، یہ ہم نے تو قرآن کے تو دیکھ لیا نا، بائبل دیکھ رہے ہیں ہم بائبل کے مطابق. اب 1 کورنتھین میں لکھا ہوا ہے، وہی بات لکھی ہوئی ہے، عورت کا سر کے اوپر پردہ ہونا چاہیے. سر بغیر سر کے، عورت کے سر کے بال نظر نہیں آنے چاہیے. عورت کے سر کے بال نظر نہیں آنے چاہیے، یہ بائبل میں لکھا ہے. 1 کورنتھینز 11 5 to 6 10. اور پھر لکھا ہوا ہے 1 کورنتھینز 11 to 15 میں لمبے بال جو ہے نا، لمبے بال، کیونکہ بھائی مرد ہی کاٹ سکتا ہے داڑھی کے، تو لمبے عورت کیسے کاٹے گی؟ عورت کے لمبے بال ہونے چاہیے. لمبے بال عورت کے لیے خوبصورتی کے ہیں، اور اس کا وہ حجاب کرے اس سے. لمبے بال یہاں ڈال لے، آگے پیچھے ڈال لے، سائڈوں میں ڈال لے، لمبے نہیں رہے، لمبے بال ہونے چاہیے. یہ عیسائیوں کے عقیدے ہیں بائبل کے. یہودی عیسائی جو ہیں وہ یہ عقیدہ ضرور رکھیں. اچھا جنس سے آگے دیکھیں 38 اس کی 30 ورس. ہاتھ کی کلائی جو ہوتی ہے نا، ہاتھ کی کلائی پر لال رنگ کا ڈورا باندھنا. ڈورا لال رنگ کا نہیں. یہ کون عقیدہ کس کا؟ یہودی عیسائی.
یہودی عیسائی کا عقیدہ یہ منت ماننا, منتیں مانیں گے آپ, یہ بھی لکھا ہوا ہے جینیسس 28 اس کی 20 سے 22. منت بغیر تو زندگی ان کی چلی رہی ہے, منت مانگتے ہوں. یہ آپ ڈیٹیل میں اس کو خوبصورت انداز سے پڑھیں گے. جب میں ریفرنس آپ پڑھیں تو صرف چھوٹے سے پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو. جینیسس پیدائش میں لکھا ہوا ہے 22 کی 9, 10, 12, 13. ابراہیم کے خدا نے آزمائش کی, وہ اپنے بیٹے اسحاق کو ذبح کر رہا تھا اور بعد میں اس کے لیے جگہ دمبا آ گیا. دمبا سمجھتے ہیں, دمبا. پہلے تو اسحاق کے سر پہ چھری رکھی اس نے, بائبل میں لکھا ہوا ہے. کس کا عقیدہ بتا رہا ہوں؟ جو جوز رہتے ہیں جروسلم میں, ان کا عقیدہ ہے. یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور عیسائی بھی مانتے ہیں کہ ابراہیم کو خداوند نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالو, اسحاق کو. تو انہوں نے اس کے چھری یہاں رکھ دی اسحاق کے یہاں, اور جیسے ہی وہ چلانے والے تھے تو ایک دم بکرا بولا بے. اب خدا نے کہا ٹھہر جاؤ, اب تم نے دیکھ لیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتے ہو, لہٰذا دمبے کو کر ڈالو, اس کی گردن کاٹ لو. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ جوز عیسائی جو بائبل کے ہیں. اور اکثر اس سے انہوں نے عکس کیا کیا, لیویٹیکس میں کوئی بھی جرم آپ کریں, کوئی جرم کر لیا آپ نے تو اب آپ اس کا صدقہ دیں. جرم کی قربانی کے لیے جانور کو ذبح کیا جائے. جب بھی کوئی جرم ہو جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں, ایک کالا بکرا پکڑتے اس کو ذبح کرتے ہیں. یہ جروسلم, دیکھیے میری بات سنیں, یہ یہودیوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں میں. جوز جو جروسلم میں رہتے ہیں, یہودی ٹوپی پہنتے ہیں, داڑھی لمبی رکھتے ہیں. دیکھا نہیں, اب تو ٹی وی آتا ہے, اب تو دیکھیں آپ, سب نظر آئے گا آپ کو. مگر جب جانور کی وہ قربانی کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے ڈیوٹرونومی میں 21 کی 15 میں, خدا کے لیے جب وہ جانور پکڑتے ہیں قربانی کے لیے, اس جانور کی قربانی کرنے سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. دانت وانت صحیح ہونے چاہیے, دم صحیح ہونی چاہیے, کان کوئی کچھ گڑبڑ نہیں چاہیے, ٹانگیں وانگے دانت سب بکرے وکرے کاٹنے سے پہلے سب صحیح ہونا چاہیے, پھر اس کو گرا کے کاٹتے ہیں. وہ کوئی کمزور زخم والا جانور کی قربانی دیتا ہے. اللہ کے لیے جب وہ قربانی کرتے ہیں تو صاف ستھرا تگڑا جانور ہونا چاہیے. اچھا جی, ڈیوٹرونومی میں 6-8 ہاتھوں پر, ماتھے پر اور گھروں کے دروازوں پر تعویذ لٹکاتے ہیں. تعویذ لکھ کے نا وہ ہیبرو میں ٹورا سے ہیبرو میں لکھ کے ہاتھوں پر, ماتھے پر, یہاں یوں کر کے باندھتے ہیں, اور گھروں کے دروازے پر تعویذ لٹکاتے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ جوز اینڈ کرسچن دونوں کی بات ہو رہی ہے. خدا کا, اچھا پیدائش پہ جینیسس میں 17:10-14 خدا کا عہد کر کے ہر لڑکے کی ختنہ کرتے ہیں. وہ عہد کرتے ہیں پورا, جیسے بچہ کاٹا, اس بچہ پیدا ہوا نہیں, اسے کھٹ سے ختنے کر دی. بغیر ختنے کے تو وہ یہودی ہو ہی نہیں سکتا. جوز لازمی ہے. عیسیٰ جب 7 دن کے تھے اس کی بھی ختنے کر دی تھی انہوں نے بائبل میں. رسول کے اعمال, ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کے 8 دن میں ختنے کر دی. یہ لکھا ہوا ہے, ایکٹس پڑھیں آپ 7, ایکٹ 7 اس کی 8. ابراہیم یعنی ابراہیم, استغفر اللہ, ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کی 8ویں دن, ایک دم پہلے دن نہیں کریں, 7واں دن کا ہو بچہ پھر کریں. اچھا جی. اور گوسپل آف بارناباس جو ہے, جو انجیل عیسیٰ ہے, بارناباس کی انجیل جو ہے, جو انہوں نے ریجیکٹ کر دی, پھینک دی انہوں نے اٹھا کے, وہ مانتے نہیں ہیں. انہوں نے سمیٹی بھی یہود نصارہ نے, انہوں یہ کیا کہتے ہیں, ابراہیم نے کلہاڑی لے کے بتوں کو توڑا تھا. بتوں کے بت پرستی تھی, ابراہیم کو بہت غصہ جا کے سارے بت توڑ دیے. بڑے زبردست عقائد ہے یہ. لیویٹیکس 24:17 اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو مار دے تو فوراً دوسرا آدمی اس کو مار سکتا ہے. یعنی این آئی فار این آئی, ٹوتھ فار ٹوتھ سنتے ہیں نا. اگر آپ نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی دوسری کی آنکھ آپ بھی پھوڑ دیں. آدمی نے اگر مارا اس کو لازمی ماریں آپ. یہ یہودی اور عیسائیوں کی بائبل کا عقیدہ ہے. زنا کرنے والے کو, عورت مرد دونوں کو سنسار کر دیں, اٹھا کے پتھروں سے ماریں. یہ لکھا ہوا ہے ڈیوٹرونومی 22:21 سے 23.
اچھا جی 21 ڈیوٹرانومی اس کی 18 میں اگر کسی آدمی کا بیٹا نافرمان ہو، شرابی ہو، زانی ہو، اس کو سنسار کر دیں سب مل کے. یہ 1 ٹیموتھی اس کے چرچ کے پادری کی ایک بیوی ہونی چاہیے، جبکہ آپ یقین کریں بائبل میں ابراہیم کی 3 بیویاں ہیں، بائبل میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں کہتے ہیں جو پادری ہوگا اس کی ایک ہی بیوی ہوگی. ڈیوڈ کی 99 بیویاں ہیں، اور سولومون کی 700 تو بیویاں، 300 جو ہیں وہ ان کی نوکرانی ہے، 1000 بیویاں ہیں کس کی؟ سلیمان علیہ السلام کی. اچھا اب دیکھیے یہ ہے ایفیسیون 5 اس کی 32 میں 33 میں لکھا ہوا ہے ہر شوہر اپنی بیوی سے ایسی محبت کرنی چاہیے جیسے وہ اپنے سے کرتا ہے، اور بیوی کو اپنے شوہر کو خدا سمجھنا چاہیے. یعنی اگر سجدہ کرے بیوی تو شوہر کو کرے، شوہر کو خدا سمجھے، مجازی خدا. جنگیں کرو اور جنگیں ایسے کرو. ڈیوٹرانومی ہے اس کی 21-7 اور دوسری جوشوا ہے تلوار کے زور پہ جنگیں کرو اور لوگوں کو غلام بنا لو. یہ جوشوا میں لکھا ہے. اور ایک اور میں آپ کو بتا دوں، اور ڈیوٹرانومی 20 کی 14 میں لکھا ہے جنگوں کے بعد جو مال غنیمت اس کو لوٹ لو مال غنیمت. میں ریفرنس دے رہا ہوں، جا کے دیکھ لیں آپ. ڈیوٹرانومی جنگوں میں پہلے جنگ کرو پھر لوٹو اور لوگوں کو نوکر بنا لو، غلام. جو بھی کنٹری آپ کے قبضے میں آ جائے اس کے بعد اس کنٹری کے اوپر آپ وہ کریں، جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو نوکر بنا دیں. تمام شہروں پہ قبضہ کر لو. جوشوا 11-12 قبضہ کرو یہ کیا، اور ان کے بادشاہوں کو قتل کر ڈالو. جب بھی قبضہ ہو جو بادشاہ ہوتے ہیں نا قتل. جب کوئی مر جائے تمہارا رشتہ دار تو 7 دن کا افسوس ضرور کرو. پیدائش جینیسس 50 کی 10. پھر اس کے بعد جینیسس کی 50 کی 1 میں لکھا ہے مردے کا 40واں بناؤ، 40 دن تک سوچ بناؤ. آپ ہنسے سے چلے جا رہے ہیں، میں بائبل پڑھ رہا ہوں، آپ خوش ہو رہے ہیں. او شاباش. اب یہ ایک عیسیٰ السلام کے بارے میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بہت زبردست. اس کے میں پوری ورس پڑھی، میں نے مارک 16 کی 19 ہے. غرض خداوند یسوع مسیح جو ہیں یسوع مطلب عیسیٰ، انہوں نے کلام کرنے کے بعد، لوگوں سے کلام کرنے کے بعد آسمان پہ اٹھ گئے. وہ عیسیٰ السلام سپر مین کی طرح آسمان میں چلے گئے اور خدا کے دائنے ہاتھ کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے عیسیٰ السلام. عیسیٰ السلام جو ہیں جب انہوں نے اپنا کلام کر لیا، دیکھیے مارک 16 کی 19، غرض خداوند یسوع جو تھے ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر وہ اٹھ گئے. کون؟ عیسیٰ السلام. اور خداوند کے دائنے ہاتھ کی طرف بیٹھے ہوئے. جان 3:13 میں لکھتا ہے اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے یسوع مسیح کے. سو اس کے بعد آسمان سے اترے گا، یعنی پھر وہ آئے گا زمین پر اپنے آدم. جیزس پھر آئیں گے. اوپر چلے گئے اور انہوں نے آنا ہے. یہ میں قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کہیں قرآن سمجھ، قرآن کی بات نہیں ہو رہی، یہ بائبل کی باتیں ہو رہی ہیں. بائبل عقائد بائبل کے، یہ عیسائی اور یہودیوں کے. یہ خاص طور پہ عیسیٰ السلام کا آسمان پہ جانا اور واپس آنا جو ہے نا، یہ بائبل میں لکھا ہے، عیسائی بلیو کرتے ہیں. اور عیسیٰ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ زمین پر وہ کہتے ہیں میں اس لیے آیا ہوں کہ میں جنگیں کروں اور آگ لگاؤں اور تفرقہ پھیلاؤں. عیسیٰ السلام کا لکھا ہوا ہے لوک کے اندر 12:49 سے 51. عیسیٰ کہتے ہیں عیسیٰ زمین پر اس لیے آئے ہیں کہ وہ جنگوں کی آگ لگائیں اور برپا کریں اور تفرقہ کریں. اور وہ کہتے ہیں لوک کے اندر عیسیٰ نے کہا کہ کوئی بھی میرا شاگرد نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ بیوی اور بچوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت کرے. اور جناب اور کہتے ہیں کوئی مجھے اگر بادشاہ نہ مانے تو اس کو میرے سامنے لا کے قتل کر دو. قتل.
پھر وہ دیکھیں کہ عیسیٰ جو انسان کا بیٹا ہے بادلوں میں سے بڑی طاقت اور شان و شوکت کے ساتھ اترے گا. بس یہ میرے خیال سے کافی بہت سارے عقائد ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہودی اور بنی اسرائیل کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اچھا آپ دیکھیے بائبل میں جو اس وقت دیکھیے اسرائیل ایک ہے، یہ بنایا ہوا نا اسرائیل، یہ بیسیکلی پیلسٹائن تھا. جی پیلسٹائن تھا، یہاں عرب رہتے تھے اور یہاں یہودی بھی رہتے تھے، مل جل کے رہتے تھے ایک زمانے میں. جی تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ یہودی جوس جب میں یہودی کہہ رہا ہوں جوس، آپ اس کو یہودی کہہ رہے ہیں، بہرحال جوس جو تھے جب یہ وہاں جانے لگے انہوں نے لینڈ خریدنا شروع کر دیا. وہ خیر ان کی پولیٹیکل جنگیں بہرحال وہ خریدتے اب انہوں نے جب کافی خریدے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ایک اسٹیٹ بنائیں، یہودی اسٹیٹ، سمجھ رہے ہیں آپ، جوش اسٹیٹ، سمجھ رہے ہیں آپ، جوش اسٹیٹ. اچھا اب وہ جوش اسٹیٹ جو جوز نے بنانے کی کوشش کی تو ان کی کتاب میں بائبل میں جوز جو تھے وہ اسحاق علیہ السلام، یہ سارے جوز پیغمبر ان کے سارے جوز سمجھتے ہیں لوگ. تو پہلے تو یہ بتاؤں کہ جوش اسٹیٹ جو بنائی انہوں نے باقاعدہ اس کو کہتے ہیں جوش اسٹیٹ، اور نام اسرائیل کیوں رکھا انہوں نے یہ سمجھے آپ، اسرائیل نام رکھا کیوں، کہتے ہیں وہ جوش اسٹیٹ ہے. وہ آپ کسی جو سے پوچھو کہیں گے جس سے جوش اسٹیٹ، جوش اسٹیٹ، اور اسرائیل نام رکھ دیا. تو بائبل میں کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب. یہ لوگ اپنے کو جوز کہتے ہیں، اسحاق یعقوب اور یہ سب جو ہے نا یہ ان کی اس نسل سے ہم چل رہے ہیں اور یہ سب جوز تھے. تو یعقوب علیہ السلام کی کشتی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے اور پہلوانوں سے بائبل میں، بائبل کی بات کر رہا ہوں میں. پھر دیکھیں جینیسس 32 اس کی 25-26 ورس ہے. جب یعنی اب یہ کشتی لڑ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام لڑ رہے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے کشتی ہو رہی ہے. جب اس نے دیکھا یعنی اللہ نے دیکھا کہ اس پر وہ غالب نہ ہوا تو اس کی ران کی نس کو چھوا جو فوراً سکڑ گئی. تب وہ بولا مجھے جانے دے کہ صبح ہونے والی ہے. تو وہ بولا میں تجھے جانے نہیں دوں گا. یعقوب علیہ السلام کہیں میں تجھے جانے دوں گا، اللہ کو کہہ رہے ہیں مجھے تو، مگر جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا. یعنی انہوں نے ایسا داؤں پیش لگایا ہے اللہ کا یعقوب علیہ السلام نے کہ میں تجھے جانے نہیں دوں گا. خدا کو داؤ لگایا ہے، خدا کو داؤ لگا. جی ہاں، یعقوب علیہ السلام نے نعوذ باللہ خدا کی پتہ نہیں کس طرح داؤں لگائے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مجھے جانے دے، صبح ہونے والے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے صبح ہونے والے، مجھے جانے دے. وہ کہہ رہے نہیں جانے دے جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا. لیکن وہ بولا کہ میں تجھے جانے نہیں دوں گا مگر جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا. تب اس یعنی نعوذ باللہ اللہ نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام یعقوب ہے. تو اللہ کہہ رہے اس نے کہا، اللہ نے کہا تیرا نام آگے سے یعقوب نہیں ہوگا بلکہ تیرا نام آج سے اسرائیل ہوگا. یعقوب علیہ السلام کو کہہ رہا ہے تیرا نام آج سے اسرائیل ہوگا. کیوں ہوگا؟ کہ تو نے خداوند سے اور آدمیوں کے ساتھ کشتیاں لڑی اور سب پر غالب آیا. سمجھ آئی آپ؟ تو اس طرح یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل بن گیا. تو انہوں نے جوش اسٹیٹ بنا کے اس کا نام رکھا اسرائیل. اب اس میں رہنے والے کون ہوئے؟ اسرائیلی ہو گئے، چلڈرن آف اسرائیل بن گئے. حالانکہ وہ جوز ہیں. سمجھ رہے آپ؟ جوز جو بائبل کے ماننے والے ہیں. اب دیکھیے میں آپ کو ایک اور بتاؤں، سورہ اسراء 17 کھولیں آپ. سورہ 17 سورت ہے، اس کی 2 اور 3. اب بنی اسرائیل کون ہے قرآن میں؟ بنی اسرائیل کا ایک الگ ٹاپک ہے جو میں آلریڈی ڈیلیور کر چکا ہوں ایک لیکچر بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے سورہ اسراء 17 اس کی 2 اور 3 آیت ہے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. اور ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، موسیٰ کو کیا دی؟ موسیٰ کو کتاب دے دی. جی اچھا، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ کتاب جو تھی ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے. جی ٹھیک ہے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، وہ کتاب اس میں شک نہیں ہدایت متقین کے لیے. تو ہدایت یہ بنی اسرائیل کے لیے، وہ متقین. تو بنی اسرائیل کون ہوئے؟ متقین ہے نا. تو وہ کون ہوئے متقین؟ آپ کون ہوئے؟ بنی. چلو، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، ابھی نکلا نہیں ہے، ابھی ہاتھوں کا بہت زور ہے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ تم نہیں پکڑو سوائے اس کے اللہ کے علاوہ کسی کو وکیل.
آگے لکھا ہے یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل کون ہے؟ ذریتا. بنی اسرائیل کون ہے؟ ذریت. ذریت کہتے ہیں آف سپرنگز، ڈیسینڈنس. من حملنا مع نوح، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے ایمان والے، نوح علیہ السلام کی کشتی، اس کے اندر جو ایمان والے سوار، جس پہ ان کا بیٹا نہیں تھا، ان کی بیوی نہیں تھی، اس کشتی میں جو لوگ تھے وہ تھے بنی اسرائیل. ان سے جو ذریت بنی ہے، سوری وہ تھے اسرائیل، ان سے جو ذریت بنی وہ بنی اسرائیل ہے. دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے ذریت کہتے ہیں آف سپرنگس، ڈیسینڈنس. من حملنا مع نوح، جو کوئی اٹھائے گئے نوح کی کشتی کے نوح کے ساتھ، اس سے جو ذریت بنی وہ بنی اسرائیل. یہ شروع سے ہو گیا بنی اسرائیل. نوح علیہ السلام کے زمانے سے. ہاں، نوح علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے، ان سے جو آف سپرنگ بنے، ان سے جو ڈیسینڈنس بنے، ان کی جو ذریت بنی وہ بنی اسرائیل. انہوں نے آل یعقوب بنا رکھا ہے. یہ بہت بات کی بات ہے. وہ بھی پہلوانی کشتی کی جو میں نے بتایا، بائبل سے لے کر، ہے بائبل سے لے کر، یہ بائبل سے لے کر. صحیح ہے، بائبل سے لے کے لیے. ہاں ہاں. اب دیکھیں یہاں سورہ جاسیہ دیکھیں 45 کی 16 آیت، اس میں لکھا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکم، نبوت، اور ہم نے ان کو طیب سے رزق دیا اور تمام جہان والوں پہ فضیلت دے دیا. انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی اور اہل عالم پر فضیلت دی. اب یہ آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں نا، دیکھیں میری بات سنیں. یہاں لکھا ہوا ہے، دیکھیں دوبارہ پڑھ لیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا، دیکھیں ادھر دیکھیں میری طرف، دیکھیں آپ میری طرف. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، تحقیق ہم نے، سوری بنی اسرائیل، وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل کتاب، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی. بنی اسرائیل کون ہے؟ جو نوح علیہ السلام کی کشتی سے آ رہے ہیں. ان کو اللہ کتاب دے رہا ہے، ان کو حکم دے رہا ہے، والحکم والنبوہ، ان کو نبوت دی. وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں رزق دیا، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اچھی چیزوں سے. وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور فضیلت دے دی، عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہان کے اوپر. تو یہودی یہی ہے، ان کے پاس کتاب ہے، ان کے پاس حکم ہے، یہ جروسلم میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس نبوت ہے. یہ کتاب ان کے پاس ہے، بنی اسرائیل کے پاس، جیوز کے پاس. یہ جو اسرائیلی ہیں ان کے پاس یہ کتاب ہے، بائبل، اس کی بات ہو رہی ہے. اس میں نبوت دی، تمام جہانوں پہ فضیلت اس لیے دے رکھی ہے. یہ قرآن کی وجہ سے. یہ بات سنیں، یہ تو میں بات کر رہا ہوں جو معاشرے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے بنی اسرائیل. اس وقت جو تعریف کر رہے ہیں اس بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں وہ ہیں. تو اللہ نے ان کو کتاب دے رکھی ہے، ان کو حکومت دے رکھی ہے، ان کو نبوت دے رکھی ہے، ان کو تمام جہانوں فضیلت دے رکھی ہے. تو آپ کون ہوئے؟ یہ ان کے حساب سے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، بن جاؤ ہود اور نصارہ جب تک تم ہدایت نہیں ہو. تو انہوں نے بتایا یہ مذہب آپ کو، انہوں نے بتایا کہ وہ ہیں بنی اسرائیل، ان کو فضیلت دے رکھی ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ گیم سمجھے آپ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ ان کو پروموٹ کرنے والے بھی آپ ہود و نصارہ کہہ رہے ہیں. اللہ بنی اسرائیل کوئی اور بیان کر رہا ہے. اللہ تو اس بنی اسرائیل کو بتا رہا ہے ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل تمام انبیاء کا خاندان، اور وہ سب مسلم اللہ کے سر تسلیم خردہ ہیں، ایمان والے. ان کے پاس کتاب ہے، ان کے پاس حکم ہے، ان کے پاس نبوت ہے، اور تمام جہان والوں پہ فضیلت ہے. یہ جروسلم میں جوز کو تھوڑی ہے، لیکن پروموٹ یہی کر رہے ہیں کہ یہ جوز ہیں. کہہ لے بنی اسرائیل کے پاس سارے پیغمبر، ان کے پاس بنی اسرائیل جو تھے سب ان کے پاس تمام انبیاء ادھر آئے تھے، یہودی، سارے یہودی پیغمبر تھے. ادھر تو اسماعیل تھے، اور ان سے ایک دم ایک آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ کہانی بنا رکھی. تو یہ آپ کا سوال تھا بنی اسرائیل اور یہودی میں. قرآن مجید میں ہود جتنا میں نے پڑھا تھا یہ ان کا بیہیویئر ہے. بنی اسرائیل ایک الگ ٹاپک ہے میرا، جس میں قرآن مجید بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی سے جو سوار تھے، ان کے ساتھ جو تھے ایمان والے، ان سے بنی اسرائیل ذریت بنی. تو ہر زمانے میں بنی اسرائیل وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کی یہ کتاب ہے، یہ والی کتاب ہے، اور حکم و نبوت ہے. اب آپ کے پاس آپشن ہے، آپ بنی اسرائیل بن جائیں یا یہ بن جائیں جوز.
ہود و نصارہ بن جائیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ ہرگز راضی جب تک تم ہود و نصارہ نہ جاؤ. وہ کہتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. تو ہود و نصارہ کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل ہیں, سمجھ رہے ہیں, وہ آل یعقوب ہیں, تحریف کرتے ہیں. اب آپ سوچ لیں آپ کون ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. لیکچر واز اس میں کوئی ضرورت ہی نہیں, سو کمپریہنسو ماشاء اللہ. آج میں ان کی کویشچن سے ایک اور میرے ذہن میں کویشچن میں کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آیت ہے کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, کیا ہم اس کو ان لوگوں کے لیے ایک ٹرائل یا ٹیسٹ کے طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا اگر ٹیسٹ لینا ہو تو ان کو یہ کہا جائے؟ آگے اللہ نے کہہ دیا نا وہ نہیں کریں گے, نہیں کریں گے نہیں, کیونکہ وہ کے ہاتھوں نے ایسا کر رہے ہیں, وہ تو کام کر رہے ہیں نا ایسا. وہ تو یہ ایسے جو ایکچولی جو اپنے کو کہہ رہا ہوگا نا اولی اللہ ولی اللہ اس ٹائپ کے آدمی وہ کبھی بھی نہیں کریں گے, وہ کبھی بھی نہیں کریں. ان کے نارمل وہ برین استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں وہ جتنا زیادہ عقل مند غلط کہہ گئے چلاک, جس کا وژڈم نہیں ہے, وہ بہت یہ کر سکتا. وہ عام آدمی نہیں کر سکتا. یہ قرآن کی تحریف کرنا, یہ کرنا, اتنی کتابیں لکھنا, اتنا بڑا مذہب پورا کانسیپٹ لینا. فلسفی جتنے ہیں, سوکریٹس ہے, ایرسٹوٹل ہے, خلیل جبران, اتنے بڑے بڑے دماغ جو ہیں یہی کرتے ہیں ایسے کام. اسی طرح مذہب کے اندر لگے ہوئے سے بڑے بڑے دماغ ہیں, پتہ نہیں کتنے بڑے ناموں سے ڈراتے ہیں. ان کو نہیں مانتے, ان کی فلانے کی انٹرپریٹیشن نہیں مانتے. وہ نام جو لگے ہوئے ہیں وہ ساروں نے محنتیں کی ہیں اس کے کہ آیتوں کی تحریف کیسے کی جائے. بلیو کریں آپ, بہت بڑا دماغ چاہیے اس کے. اللہ تعالیٰ نے بے انتہا آسان الفاظ میں واضح بیانات کیے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں آپ کمپلیکیٹ کریں. میں نے اللہ تو آسان کیا ہوا تھا, آپ سے کمپلیکیٹڈ پڑھتے آ رہے ہیں آپ باتیں, کنفیوژنز لوگ کرتے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے پرابلمز آئی ہیں. اللہ تو بہت آوازیں آسان کی ہوئی آئے تھے. کہہ بھی رہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تو کہہ رہا ہم نے تو نصیحت حاصل کرنے والے آسان کیا ہوا ہے. کمپلیٹ تو انہوں نے کیا ہے کہ یہاں الفاظ یہ کر دیا, یہاں اس کے اور کہتے ہیں یہی سنو اس کے اور اسی کی پابند ہو جاؤ, اس کے علاوہ سنو گے تو مسئلہ ہو جائے گا تمہارا. تو یہ مجبور ہمارے ساتھ ہمیں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے ہی ود ان لوگ ہیں, وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دیم اینڈ بائی دی ایس وی شوڈ. آپ جو کہہ رہے ہیں ٹیسٹ لینا چاہ رہے ہیں اس سے لوگوں کا, تو جو اللہ کے جو قرآن میں ایک اور جگہ لکھا ہے, سورہ بقرہ میں لکھا ہے 1000 سال کی زندگی چاہ رہا ہے آدمی, وہ بھی نہیں کرے. ہر کوئی جاتا ہے کہتے بھی ہمارے گھروں میں کہ کوئی اچھا کام کر دو, 1000 سال بیٹا تو 1000 سال جی. سنا ہوگا آپ نے, ایک مروج ایک سینٹنس بنا ہوا ہے باقاعدہ, وہ 1000 سال قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہر کوئی آدمی جاتا ہے 1000 سال کی زندگی مل جائے اس کو. معلوم ہے یہ آیت آپ کو شروع بقرہ میں لکھی ہے, شروع میں ہی ہے. تو 1000 سال کی زندگی چاہ رہا ہے ہر آدمی. تو لگا کہ 1000 سال کی زندگی تب بھی وہ صحیح نہیں ہو رہا, تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا زندگی سے. تو یہ زندگی جو ہے نا یہ تو تمنا. تو ایک اور آیت ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اب تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے, بھوک سے, موت کے نقص ہے نا, ونبلوکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو جو اللہ کی آزمائش دیکھے گا تو اس سے سچویشن ہے تو وہ تو یہ کہے گا کہ ہم اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے. لیکن نارملی جو ہے نا موت کی تمنا جو اپنے کو اللہ کا سرپرست بنائے بیٹھے ہیں, وہ یہ کہیں نہیں تمنا کریں کیونکہ ان کے ہاتھوں نے آگے جو بھیجا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات. اور اس کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر وائنڈ اپ کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.